یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے فورٹ ولیم کالج۔ تو دوستو، اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو چلیے دوستو، بات کرتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے متعلق۔ علمی و سائنسی موضوعات کا وسیلہ اظہار بننے کی صلاحیت رکھنے والی آج کی اردو نثر مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی موجودہ ترقی یافتہ شکل تک پہنچی ہے۔ اس زبان کی نشو و نما سے اسے فروغ دینے میں مختلف اداروں اور تحریکوں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان اداروں میں سے فورٹ ولیم کالج کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، جس نے اردو نثر کو ادبی اظہار کی راہ دکھائی اور اردو کے فارسی زدہ اسلوب کو آزادی کی سانس لینے کا موقع عنایت کیا۔ پلاسی کے جنگ کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان کی سیاسی ذمہ داری اور انتظامی نظم و نسق سنبھالا تو اب ایسے ملازمین کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس ملک کی زبان، مزاج اور رسم و رواج سے واقفیت رکھتا ہو، تاکہ مقامی مسائل بآسانی سمجھ سکیں اور کمال ہوشیاری سے ان کا حل تلاش کریں۔ چنانچہ سن 1800 میں لارڈ ویلزلی کے حکم سے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قائم کیا گیا اور ڈاکٹر جان گلکرائسٹ، جو اردو کے حامی و حمایتی تھے، انہیں اس کالج کے پرنسپل مقرر کیا گیا۔ گرچہ فورٹ ولیم کالج کے قیام کے محرکات سیاسی اور اس کا مقصد نئے انگریز آفیسروں کو ایک تربیت گاہ فراہم کرنا تھا، اس کے نتیجہ میں ایک ایسی مؤثر تحریک وجود میں آ گئی جس نے اردو ادب کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اس ادارے کے زیر نگرانی شائع ہونے والی کتابوں کے مطالعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کالج نے عوامی دلچسپی کو پیش نظر رکھتے ہوئے داستانوی ادب کی طرف زیادہ توجہ دی اور فارسی و سنسکرت زبان کے مسحور کن قصوں اردو کے قالب میں ڈھال کر جہاں عوام کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا، وہیں فن داستان گوئی کو فروغ بخشا۔ ان داستانوں کے ذریعے ہندوستانی تہذیب و معاشرت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ داستانوی ادب کے علاوہ تاریخ و تذکرہ اور زبان و قواعد سے بحث کرنے والی کتابیں بھی اس ادارے سے شائع ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سرپرستی کام کرنے والے مصنفین میں سب سے زیادہ شہرت میر امن دہلوی کو حاصل ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف و تالیف کے اپنے رسالہ دوران ملازمت میں انہوں نے 2 کتابیں باغ و بہار اور گنج خوبی لکھی۔ انہیں شہرت اور حیات جاودہ اول الذکر باغ و بہار سے ملی۔ یہ کتاب اپنی تلسمی فضا، مافوق الفطرت عناصر اور بڑی حد تک زندگی کی حرارت سے محروم مثالی کرداروں کے باوجود آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جا رہی ہے۔ اگر میر امن نے اپنے عہد کی نثری روایات سے بغاوت کر کے زندگی سے بھرپور اردو نثر کا سلیس اور فطری نمونہ نہ پیش کیا ہوتا تو موجودہ ناول کے لیے شاید ہی راہ ہموار ہوئی ہوتی اور اردو نثر قافیہ ردیف کے تنگ دائرے میں محصور رہتی۔ باغ و بہار میر امن کی طبع ذات تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ تحسین کی نو طرز مرصع سے ماخوذ ہے، جو فارسی قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ میر امن نے ڈاکٹر گلکرائسٹ کی فرمائش پر قصہ چہار درویش کو سادہ اور سلیس اردو میں لکھا۔ انہوں نے نو طرز مرصع کو سادہ زبان میں منتقل کرنے کے کام کو ترجمہ کے لیے تخلیقی سطح پر قبول کیا اور نو طرز مرصع میں بیان کیے گئے واقعات کو اپنے انداز میں پیش کرنے کے بجائے اپنا پورا فن صرف کر دیا، جس سے باغ و بہار ترجمے کے دائرے سے نکل کر میر امن کی تخلیقی صلاحیتوں کا مظہر بن گئی۔ اس کتاب کی سادہ و شگفتہ اور زندگی سے بھرپور اسلوب نے ادب کے دھاروں کا رخ موڑ دیا۔ قاری کو اپنی طرف گرفت میں لینے اور اس پر ابلاغ کی دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھنے والی اس نثر نے آئندہ زمانے میں مختلف اسالیب کو جنم دیا۔ غالب، سر سید اور شبلی و حالی وغیرہ کی نثر میں میر امن کی نثری روایات کے نقوش آسانی سے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین میں سید حیدر بخش حیدری نے سب سے زیادہ کتابیں لکھیں۔ ان کی طبع ذات اور تراجم پر مشتمل کتابوں میں طوطا کہانی اور آرائش محفل کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ طوطا کہانی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ دکنی اردو میں لکھے ہوئے محمد قاری کی طوطی نامہ کا آسان اور عام فہم زبان میں لکھ دیا گیا ہے۔ ان مصنفین کے علاوہ مظہر خاں ولا، مرزا کاظم علی جواں اور نہال چند لاہوری وغیرہ نے بھی اس کالج کی زیر سرپرستی اردو نثر میں قابل قدر اضافہ کیا ہے۔ ولا نے کالج کے لیے کئی کتابیں لکھیں، جن میں مادھونل اور کام کنڈلا، بیتال پچیسی اور تاریخ شیر شاہی مشہور ہیں۔ مرزا کاظم علی جوان نے کالی داس کی شاہکار تخلیق ابھیان شکنتلم کا ترجمہ شکنتلا ناٹک کے نام سے کیا۔ نہال چند لاہوری نے گل بکاولی کی مشہور کہانی فارسی سے آسان، صحیح اور شیریں زبان میں ترجمہ کر کے مذہب عشق کے نام سے پیش کیا۔ ان کے علاوہ بینی نارائن جہاں نے چار گلشن اور للو لال جی نے سنگھاسن بتیسی لکھی۔
ان کے علاوہ امانت اللہ شیدا، اکرام علی اور حفیظ الدین خلیل علی رشک اور مرزا جان تپش نے بھی اس کالج کی سرپرستی میں کئی کتابیں لکھ کر اردو نثر کی ترقی میں قابل قدر خدمت انجام دی ہیں۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج اردو نثر کی ارتقاء میں ایک اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کو نشست ثانیہ کا نقطۂ آغاز کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کالج نے فارسیت سے بوجھل مثنوی و پرتکلف اسلوب کے برخلاف اور پر اثر اور سادہ نثر کا رجحان عام کیا۔ اس کی کوششوں سے نثر قافیہ و ردیف کی پابندیوں سے آزاد ہو کر علمی موضوعات کے لیے کارگر وسیلہ اظہار بن سکی۔ قصے کہانیوں کے علاوہ تاریخ و تذکرہ اور اخلاق و تصوف دیگر علمی مسائل کو پیش کرنے کے لیے سلیس اور سنجیدہ نثری اسلوب کی طرف توجہ دی ہے۔ ادب کے فرسودہ پامال روایات سے انحراف اور اس میں مسائل زندگی کو پیش کرنے کا شعور بیدار ہوا۔ اس کالج نے اردو ادب کو درباری چاؤ چونچلوں سے آزاد کرا کر کے عوام سے قریب تر کیا اور اردو ادب کے جمود کو توڑ کر اس میں طغیانی تخلیقی اور تصنیعی شعور پیدا کیا۔ اگر تصنیفی شعور کی یہ اجتماعی تحریک وجود میں نہ آئی ہوتی تو اردو ادب کو نہ یہ آفاقی حیثیت حاصل ہوتی اور نہ ہی معیاری علمی لب و لہجہ حاصل ہوتا جو اس سے حاصل ہوا ہے۔ تو چلیے دوستو، اب ساتھ ہی ساتھ چلتے ہیں کچھ معروضی سوالات و جوابات کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کس سن میں قائم کیا گیا؟ جواب سن 1800 عیسوی میں۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام کس کے حکم سے ہوا؟ جواب لارڈ ویلزلی کے حکم سے۔ ڈاکٹر جان گلکرائسٹ فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرائسٹ کو فورٹ ولیم کالج میں کون عہدہ دیا گیا؟ جواب پرنسپل کا عہدہ دیا گیا۔ مغلیہ دور حکومت میں سرکاری زبان کیا تھی؟ جواب فارسی۔ فورٹ ولیم کالج کی زیر سرپرستی کام کرنے والے مصنفین میں سے سب سے زیادہ شہرت کس کو ملی؟ سوال نمبر 5 گائز پھر سے سنیں گے۔ فورٹ ولیم کالج کے زیر سرپرستی کام کرنے والے مصنفین میں سب سے زیادہ شہرت کس کو ملی؟ جواب میر امن دہلوی کو۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین میں سے سب سے زیادہ کتابیں کس نے لکھی؟ جواب حیدر بخش حیدری نے۔ طوطا کہانی اور آرائش محفل کے خالق کون ہیں؟ جواب حیدر بخش حیدری۔ فورٹ ولیم کالج سے وابستہ چند مصنفین کا نام بتائیں۔ جواب میر شیر علی افسوس، مرزا علی لطف اور میر بہادر علی حسینی۔ اور آگے چلتے ہیں دوستو، تذکرہ گلشن ہند کا خالق کون ہے؟ سوال یہ ہے کہ تذکرہ گلشن ہند کا خالق کون ہے؟ جواب مرزا علی لطف۔ سوال تاریخ شیر شاہی کس کی تصنیف ہے؟ تاریخ شیر شاہی کس کی تصنیف ہے؟ جواب مظہر علی خاں ولا کی۔ للو لال جی کی کسی ایک تصنیف کا نام بتائے جس کا تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہے؟ جواب سنگھاسن بیتی۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ جواب انگریزوں کو ہندوستانی زبان اور تہذیب و معاشرت سے روشناس کرانا۔ فورٹ ولیم کالج کو پوری طرح سے کب بند کر دیا گیا؟ جواب 1854 عیسوی میں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔